حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سر ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں۔ سر یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ سر اسلام، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جو مسلم ہیں، ان کے افعال ایسے ہیں تو میں کیسے اسلام قبول کروں؟ سر آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں، بٹ صاحب آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے، آپ اسلامی بن جائے، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ آپ کے سید برادری کے سید آصف منیر فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہوا ہے، جن کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے آج سے 1400 سال پہلے اہل بیت کی خدمت کی۔ مجھے پتا ہے سید آصف منیر صاحب کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب، آج ہم بیٹھے یہاں بجٹ پر بحث کر رہے ہیں۔ چیئرمین صاحب ذرا توجہ دیں کہ ہم بجٹ پر بحث کر رہے ہیں، کن کو سنائیں؟ سر بجٹ پر بحث آپ کو سنائیں، سر آپ کو سنائیں، کرسیوں کو سنائیں، دیواروں کو سنائیں۔ یہاں پر یہ سر یہ آپ دیکھیں کہ بجٹ پر اتنی سیریسنس حکومت کی کہ کوئی بھی منسٹر موجود نہیں۔ سر یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے، ہمیں سر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ چلو بھر پانی میں، اگر چلو بھر پانی ہے مجھے دے، میں ڈوب مروں سر، اور کسی کو نہیں۔ سر یہ آپ کی، سر آپ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں، آپ آج انہیں کہیں کہ اگر یہ نہیں آتے آپ اجلاس منسوخ کریں۔ بشرا بٹ سر کہاں ہے یہ؟ بشرا بٹ وزیر ہوتی، روز بیٹھی ہوتی۔ نہیں سر، بشرا بٹ صاحبہ کا میں بتاتا ہوں، ان کے ساتھی انہی کے پاؤں کاٹتے، اس بیچاری کو منسٹر نہیں ہونے تھے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بشرا بٹ کا، یہ میں آپ کو سناتا ہوں، بشرا بٹ کا منسٹر ہوتے ہوتے رہ گئی ہے کیونکہ ان کے اپنے ساتھیوں کی سازشوں کی وجہ سے۔ سر یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے بیٹھا جو ہماری سنے۔ سر میں صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پر دیواروں کو سناؤں، یہاں قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا دکھڑا سناؤں۔ سر میں آپ اجازت دیں تو سناؤں یا نہیں؟ سر میں ابھی آپ کو اپنا دکھڑا سناتا ہوں۔ اور تو اور سر سنگین مذاق دیکھیں، سر آپ کے سائے تلے سنگین مذاق ہو رہا ہے۔ پہلے بجٹ میں آفیسران کی کرسیاں بھری ہوتی تھی، ہماری تجاویز وہ نوٹ کرتے تھے۔ آج دیکھیں 2-3 پتہ نہیں کون سے آفیسر بیٹھے ہیں بیچارے، کوئی بھی نہیں ہے۔ سر سینٹ کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ کس قسم کا ہم ایوان بالا ہیں۔ سر ہم گھر سے جو ہے نا پگ باندھ کر آتے ہیں کہ جی ہم ایوان بالا کے ممبر ہیں، اور یہاں پر آ کر یہ حشر ہے ہمارا کہ کوئی بھی ہماری نہیں سنتا۔ چلے سر میں آتا ہوں اب اپنے موضوع کی طرف۔ جی سر شکر ہے منسٹر صاحب آ گئے، ان کے لیے میں نے میرے خیال میں ڈیسک بجائے، رانا صاحب آ گئے، دیر کر دی، مہربان آتے اور سر ویسے 20 گریڈ کے آفیسر جی بیٹھے ہیں، ایف بی آر سے بھی بیٹھے ہیں، فائنینس سے بھی بیٹھے ہیں، سر وہ 4-5 بیٹھے ہیں، اور فائنینس کمیٹی کے چیئرمین خود نوٹ کر رہے ہیں۔ سر فائنانس کمیٹی کے چیئرمین نے خود اپنی بے بسی کا اعلان کیا کہ میری کوئی نہیں مانتا۔ یہ سن لیں سر ان سے، تو ان کا بیٹھنے کا فائدہ۔ یہ سر سچ نہیں بولتے ہیں، باہر آ کر بولتے ہیں کہ سر ہماری اس حکومت میں ذرا برابر نہیں چلتی۔ سر فائنانس کمیٹی کے چیئرمین کا فائدہ کیا؟ سر نہیں زیادہ سچ، اگر سر ہم سچ نہیں بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کریں گے، اور ہم اسی جھوٹ پر رہے تو اسی طرح سے نہیں چلے گا۔ سر اب میں آتا ہوں اپنی بجٹ کے حوالے سے۔ سر اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ یہ غریب دشمن بجٹ ہے، حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے یہ غریب دوست بجٹ ہے۔ یہ ہم چاروں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ یہ دشمن بجٹ ہے بھی غلط ہے، دوست بجٹ ہے بھی غلط ہے۔ سر بجٹ ہم ایسی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے۔ سر اب میں آنیسٹلی میں اپنے اوپر لیتا ہوں، سر یہ آپ بتائیں، یہ کتابوں کا پلندہ اتنا بڑا بجٹ کا، اتنا بڑا
क्या یہ میں 14 دن میں پڑھ سکتا ہوں جو بحث کی جاتی ہے اور ہم بڑے جو ہے نا دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم بجٹ پر ہمیں عبور حاصل ہے؟ سر میں کسی اور کا نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں نالائق ترین ہوں کہ میں نے 1% بھی یہ کتابیں نہیں پڑھی، اپنے اوپر لیتا ہوں، دوسروں کو نہیں بولتا۔ سر اتنی بڑی کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں، یہ سارا بیوروکریٹک بجٹ ہے، کوئی عوامی بجٹ نہیں ہوتا ہے، جو بیوروکریسی چاہتی ہے، جو ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے وہی آتا ہے۔ سر مجھے ہنسی آتی ہے بہت ہی کہ ہم اتنے بڑے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر اور اتنی لمبی چوڑیاں اوڈی مرسڈیز گاڑیوں میں آ کر غریبوں کے بجٹ پر ہم بحث کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے بجٹ پر ہم تجاویز دے رہے ہیں۔ سر وہ غالب کا شعر ہے، شرم تم کو مگر آتی نہیں، ہمیں آتی نہیں ہے۔ سر ہونا تو یہ چاہیے تھا، میری تجویز ہے کہ جب بجٹ ہو، جو بجٹ پیش کرنے والے ہیں اور جو ہم پارلیمنٹیرین ہیں، بٹ صاحب ہم سے نہیں، ہم جو پارلیمنٹیرین ہیں ہمیں جانا چاہیے بجٹ کہاں پیش کرنا چاہیے۔ پتہ ہے آپ کو، آپ چلیں بلوچستان کے کیچ ضلع میں جہاں پر ابھی بھی 50 ڈگری کی گرمی ہے، آپ چلیں چاغی میں، چاغی کے ریگستانی علاقے میں جہاں پر ابھی بھی 52 سینٹی گریڈ ہے، آپ چلیں سبی میں جہاں پر گرمی کی انتہا گرمی ہے کہ کہا گیا کہ جو ہے نا یہ دوزخ دوسرا گرمی وہاں پر سبی میں پڑتی ہے۔ سر اور اس گرمی کی حالت میں وہاں پر یقین جانے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، 18 گھنٹے کی، وہاں چل کر آپ بجٹ پیش کریں، پھر میں جانوں گا کہ یہ غریب عوام دوست بجٹ ہے، یہ کیا ہے۔ سر بلوچستان کے حوالے سے اس دفعہ چیئرمین صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ سے 60 ارب کے قریب کٹوتی کی گئی اور وفاق کو دیا گیا ہے۔ سر بلوچستان کا پورے ملک کا آدھا ہے، آدھے سے بھی زیادہ ہے، اگر ہم سمندری ایریا کاؤنٹ کریں بلوچستان کا تو پاکستان کا 60% بنتا ہے بلوچستان، اور اس کا آپ کو پتہ ہے سر ترقیاتی بجٹ کتنا ہے؟ آپ کے شاید علم میں نہیں ہو، 250 ارب، 2.50 ارب ٹوٹل بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ ہے، جو کہ ایک لاہور کا جو بجٹ ہے اس سے بھی کم ہے۔ سر اس سے بھی 60 ارب کی کٹوتی کی گئی ہے۔ سر یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب ہے، اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ بلوچستان کے لوگ ایک عذاب سے گزر رہے ہیں، وہاں دہشت گردی ہے، وہاں کے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ سر مگر بلوچستان کے اوپر وفاق بھی اگر ایسا کرے تو ہم کہاں جائیں؟ سر کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں، پٹرول لاتے ہیں۔ سر کیا وہ بلوچستان کے لوگ نانگ ہیں کیا مٹی کھائیں گے؟ لازمی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ سر ایک میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ شاید ایسے لگتا ہے کہ پٹرول لانا اور اسمگلنگ کرنا بہت آسان کام ہے۔ سر اتنا مشکل کام ہے، آپ یقین جانیں ہمارے جو جاتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایران کی بارڈر سے پٹرول لاتے ہیں، کن مشکلات سے، کن مصیبتوں سے گزرتے ہیں۔ اور تو اور سر کئی لوگ جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے پٹرول کی وجہ سے گاڑی میں آگ لگ گئی ہے، وہ زندہ جل کر کوئلہ بن گئے ہیں۔ کون چاہے گا کہ اتنا مشکل کام کریں؟ مگر کیا کریں کہ یہ مجبوری کراتی ہے، یہ غربت کراتی ہے، یہ بھوک کراتی ہے۔ سر اگر یہ وہاں پر حکومت توجہ دے اور اسی چیز کو لیگلائز کر لے، اگر رانا ثناء اللہ صاحب آپ سے میری استدعا ہے کہ آپ اٹھیں، آپ نے تو ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے، آپ کہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو روزگار کے لیے بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے لیگلائز کیا جائے اور ان کو ایک باعزت روزگار دیا جائے۔ سر
बार्टर ट्रेड ऐसा न हो कि बार्टर ट्रेड खोल दिया जाए और वहाँ पर सिंध के सेठ, पंजाब के सेठ, खैबर पख्तूनख्वा के सेठ जाकर फ़ायदा ले। इस तरह से बार्टर ट्रेड की जाए कि वहाँ के गरीब जिनकी जो पाँव में चप्पल नहीं है उनको रोज़गार मिले, तो फिर वो कामयाब जाएगा सर। इसी तरह से मैंने तजवीज़ दी थी कि अगर बलूचिस्तान के बॉर्डर के लोगों को अलाउ किया जाए कि वो ईरान से पेट्रोल लाएं, तो और हुकूमत को मैंने कहा कि उनसे जो आप टैक्स लेवी लेते हैं उनसे टैक्स लेवी दे, वो बाकायदगी से कबूल करके वो टैक्स लेवी देंगे, जिससे पाकिस्तान के ख़जाने को भी फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा और उनको रोज़गार भी मिलेगा। सर अब ये अभी यहाँ पर मेरे दोस्तों ने काफ़ी कहा कि जी पंजाब पानी चोरी कर रहा है सिंध का। कौमी असम्बली में भी यहाँ भी कहा गया है, हमारे दोस्तों ने कहा कि पंजाब जो है ना पानी चोरी कर रहा है। सर मैं आपको आदाद व शुमार देता हूँ 1991 के जो वाटर रिकॉर्ड है उसमें पंजाब का हिस्सा 55.94 MAF था, सिंध का 48.76 MAF4, खैबर पख्तूनख्वा 8.78 और बलूचिस्तान मिस्कीन का 3.87, जो कि टोटल पानी का 3.3% बनता है। सर आपको हैरानगी होगी कि बलूचिस्तान का जो 3% पानी है वो बलूचिस्तान की नसीराबाद डिवीज़न को सैराब करता है, वहाँ के लोगों को रोज़गार मुहैया करता है, वहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं और इस वजह से वहाँ पर जराइम ना होने के बराबर हैं ये सर। और मुझे सख्त अफसोस होता है कि जहाँ सिंध पंजाब पर इल्ज़ाम लगाता है, हम बलूचिस्तान के लोग सिंध पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो हमारा पानी चोरी कर रहा है। सर हमें 3.3% पानी भी नहीं मिल रहा। मैं आपके मोज़ेज़ फ्लोर पर कह रहा हूं कि हमें इसका आधा पानी मिल रहा है, जो कि हमारे साथ जुल्म है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आपके एक्सपंज करने से ये हकीकत नहीं छुपेगी सर, ये हकीकत है। नाउ ट्राई टू वाइंड अप जी, ट्राई टू वाइंड अप सर वाइंड अप। मैं चेयरमैन साहब आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सर जिस तरह से बलूचिस्तान के लोगों को हमेशा आप भी नज़रअंदाज नहीं करें सर। आपसे हाथ जोड़कर, आप सैयद मोहतरम हैं सर, आपके पाँव पड़ता हूँ, थोड़ा सा रहम करें। नहीं टाइम नहीं सर, टाइम क्या होगा, 5 मिनट अगर बलूचिस्तान को सुन लेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। अब सर मैं आता हूँ आज यहाँ पर हमारे दोस्तों ने भी कहा, सर मुझे तो हैरानगी है, मुझे बहुत बड़ी हैरानगी है कि काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान का आधा बजट सूद की नज़र हो रहा है सर, आधा बजट। अब सर मैं जब कोई कुरान पाक की आयत कोट करता हूं तो पता नहीं सर, नहीं फतवा तो नहीं आता है, मैं हकीकत बताता हूं। कुरान शरीफ की आयत में हकीकत बताता हूं कि सर सूरह अल बकरा आयत नंबर 275 में जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन उस शख्स की तरह खड़े होंगे जैसे शैतान छोड़कर मखबूत अलवास बना देता है, पागल बना देता है, इस तरह से वो खड़े होंगे सर। सूरह अल बकरा 278 में ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया इसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो, फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जंग के लिए तैयार हो जाओ सर। अच्छा, इसी तरह एक बहुत खतरनाक सर, इस्लाम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, जो मुस्लिम है उनके अफ़ाल ऐसे हैं तो मैं कैसे इस्लाम कबूल करूं सर। सर ये देखें सर, आज मैं कहता हूं कि आप आए भट्ट साहब, आपकी नून लीग की हुकूमत है, आप इस्लामी बन जाए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। चलें सर ये। अच्छा सर 1 मिनट सर, ओनली 1 मिनट सर। सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 1598, ठीक है सर। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے, سود کھلانے والے, سود لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے. سر پھر بھی ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں. سر یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. سر میں اب آتا ہوں سر آخری بات پر. سر میں اس موقع پر اگر شعر پڑھ دیں. سر نہیں شعر و شاعری میں تو کچھ نہیں ہے, میں حقیقت پسند, منافقت والا کام نہیں کروں گا. سر پلیز وائنڈ آپ 15 منٹ ہو گئے. سر حقیقت میں سر دیکھیں اتنا وہ خوبصورت موضوع چل رہے ہیں, اتنا وہ میں تجاویز دے رہا ہوں. سر اس کو سیریسلی سر اس موقع پر میں آخری پیرا کہ اگر ہم اسلام آباد ڈکلیریشن ہوا ہے اس کی تعریف نہ کی جائے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. اسلام آباد ڈکلیریشن کے لیے پاکستان کی پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے. سر آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی, پوری قوم, تمام پارٹیاں, پی ٹی آئی بھی مستحق ہے کہ مبارکباد دیں. سر پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, باپ, تمام پارٹیاں. سر جس انداز سے, جس طریقے سے پوری دنیا میں ہمارا نام بلند ہوا ہے, پاکستانی قوم کا نام بلند ہوا ہے بحیثیت غیر مسلم, سر میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے, میری ناک اونچی ہو گئی ہے. سر جہاں پر کہا جاتا تھا پاکستان کو بدنام کیا جاتا تھا دشمن ممالک کی طرف سے, آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے ہر جگہ پر پاکستان کو امن پسند ملک کے حوالے سے, اور پاکستان نے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا ہے. سر یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ سر آپ بتائیں, اگر ہم اس شخص کا نام نہ لیں بھی تو منافقت ہوگی. یہ آپ کے سید برادری کے سید آصف منیر فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہوا ہے, جن کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے آج سے 1400 سال پہلے اہل بیت کی خدمت کی. مجھے پتا ہے سید آصف منیر صاحب کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے جس نے یہ ناممکن کام ممکن کر کے دکھایا ہے. سر میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے, اور سر یہ پی ٹی آئی والے دوست ہنس رہے ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں یہ جب بیٹھتے ہیں, ہم سے زیادہ سید آصف منیر کی جو ہے نا, سید آصف منیر کی تعریفیں کرتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.